السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا درس جو ہے وہ بدعت کے تعلق سے ہے۔ بدعت کا لفظ آپ نے شاید سنا ہوگا، کچھ لوگ بولتے ہیں، اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر نئے کام کو دیکھ کر وہ بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں یہ جانیں گے کہ بدعت کیا ہوتا ہے اور بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری بیان ہے، اس کو مکمل طریقے سے دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اس کو۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کا بیان۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کے زبان میں، شریعت کے اندر بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، ایسی چیز کے پیدا کرنے کو، ایسے نئے کام کو کہتے ہیں، یوں مانیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو چیز نہیں تھی، اس کے بعد میں جو چیز ایجاد ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں بدعت کہلاتی ہیں، خواہ چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ یہ بڑی کتاب کا حوالہ ہے، اشد اللمعات۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی، دونوں ہی چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دینی چیز میں بدعت اور دنیاوی میں بدعت نہیں ہوتا، دونوں میں ہوتا ہے۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طرح کے نئے کام ہو سکتے ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ۔ تو 3 طرح کی جو ہے بدعت ہوتی ہے، یعنی ہر نیا کام وہ ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ پہلا بدعت حسنہ، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے، یعنی وہ نیا کام ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ قرآن و حدیث کے اصول و قواعد یعنی جو قاعدے قانون بتائے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس کے مطابق ہے، انہی پر قیاس کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کا مسئلہ جو ہے نکالا گیا ہے، تو اس کو ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اچھی بدعت، اچھا نیا کام۔ بدعت حسنہ مطلب اچھا نیا کام، یعنی ایسا نیا کام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا، اب بعد میں اس کو کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جا رہا، تو وہ اچھا نیا کام ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اچھا نیا کام 2 طریقے کا ہو سکتا ہے۔ پہلا بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا یا ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہو کہ علم نحو پڑھائی جاتی ہے، علم صرف، علم نحو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جس میں عربی سکھائی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو عربی سیکھنے کا طریقہ ہے، جو قاعدے قانون سکھائے جاتے ہیں عربی پڑھنے کے، اس کو نحو کہتے ہیں۔ تو علم نحو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عربی نہیں سیکھ سکتے۔ تو عربی سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اور قرآن مقدس مکمل جو ہے عربی زبان میں ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنا ضروری ہوگا، اور عربی سیکھیں گے علم نحو اور علم صرف کے ذریعے۔ تو عربی سیکھنے کے لیے جیسے علم نحو کا سیکھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، تو اب پہلے نہیں تھا یہ،
پہلے ہی اس چیز کی تعلیم نہیں تھی علم نحو کی ہمارے سرکار کے، ہمارے حضور کے ظاہری زمانے میں، لیکن بعد میں اس کو جو ہے بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایجاد فرمائی۔ تو علم نحو کا سیکھنا یہ نیا کام ہو گیا جو ظاہری زمانے میں نہیں تھا ہمارے نبی کے۔ اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، یا اس کے علاوہ بھی جو غیر حق ہیں، جو حق پر نہیں ہیں، تو ان کے لیے دلیلیں قائم کرنا، دلیلیں پیش کرنا، یہ بھی نیا کام ہے۔ حضور کے ظاہری زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، ایسی کوئی کتاب نہیں، قرآن مقدس اور سرکار کے فرامین تھے۔ اب باقاعدہ کتابیں اس موضوع پہ بھی موجود ہیں، اور ناظرے وغیرہ یا اس کے علاوہ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بعد کی ایجاد ہیں، لیکن یہ واجب ہیں، ضروری ہے کہ ناحق کے خلاف اگر آپ نے دلیلیں قائم نہیں کی تو جو ناحق پر ہے وہ حق نہیں مان سکتا، اس کو حق کا کیسے علم ہوگا؟ لہٰذا دلیلیں آپ قائم کریں گے تب اس کو علم ہوگا اس بات کا کہ ہاں یہ چیز حق ہے اور دلیلوں سے ثابت ہے۔ تو یہ بدعت یعنی نیا کام یہ واجب ہے، یعنی واجبہ ہے، ضروری ہے۔ دوسرا جو بدعت حسنہ کی قسم ہے وہ بدعت مستحبہ ہے، کہ اگر ان کاموں کو کیا جائے تو باعث ثواب ہوگا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے مدرسوں کی تعمیر، یعنی اب مدرسوں کی تعمیر ہر انسان پر تو واجب نہیں ہے نا، ہر انسان پہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں تعمیر کی جاتی ہے باقاعدہ مدرسوں کی، مستحب عمل ہے۔ مدرسوں کے علاوہ بھی تعلیم ہو سکتی ہے جیسے کہ مساجد میں، لیکن تعمیر کر کے مدرسے کے نام سے چلتے ہیں، تو یہ ہمارے نبی کے ظاہری زمانے میں ایسا نہیں تھا مدرسہ، یہ بعد میں جو ہے تعمیر ہونے لگی مدرسوں کی۔ تو یہ اچھا کام ہے، نیا کام ہے، لیکن اچھا بھی ہے۔ جیسے مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پڑھنا، آپ نے سنا ہوگا اذان کے بعد جو ہے سنی مساجد میں صلاۃ پڑھنے کا جو رواج قائم ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، جماعت قائم ہونے سے کچھ وقت پہلے وہ یہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو یہ رواج بعد میں ہوا ہے، اور اتنی بعد میں بھی نہیں، بعض لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز قائم کی۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینا مناسب نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی یہ چیز قائم تھی۔ در مختار یہ بھی کافی پرانی کتاب ہے، فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور سبھی مانتے ہیں اس کو۔ تو در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر 781 ہجری میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی بدعت ہے، نیا کام۔ بدعت مطلب نیا کام جو ہمارے نبی کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، لیکن حسنہ مطلب اچھا، بدعت حسنہ اچھا نیا کام ہو گیا، تو یہ اچھا نیا کام ہے۔ یعنی اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ شروع کیا ہے اس طرح کی چیز، یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ 650 سال پرانی چیز ہے کم سے کم، تو 650 سال پرانے اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کو لگ بھگ 150 سال ہوئے، لہٰذا یہ چیز قائم ہے اور بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، اور ہمارے سرکار کے ظاہری زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہیں، لیکن یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے اور بدعت حسنہ۔ تو یہ بدعت کا جو بیان ہے تھوڑا بڑا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 2 یا 3 بار میں پڑھیں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ بھاری نہ ہو آپ کے لیے اور بات بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ سمجھنا مقصد ہے، آپ تک یہ چیزیں پہنچانی اور ان کو سمجھانا مقصد ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم بدعت سیئہ سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔
تو ملتے ہیں اگلے درس میں. جب تک آپ اس کو سمجھیں، یاد کریں، اور جو سمجھ نہ آتا ہو تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.